الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين سيما من سمي في الآفاق بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد والصلاة والسلام على أولاده الطيبين الطاهرين المعصومين الميامين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الحسين عليه الصلاة والسلام الناس عبيد الدنيا والدين لعق على ألسنتهم فإذا محصوا بالبلاء قل الديانون السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين صلوات محمد وعليه دعوة الصلاة بجيبا
سب مل کر ذرا اونچی آواز سے صلوات بھیجیے بر محمد گرمی ہے جو اندازہ ہے، اور گرمی سستی لے کر آتی ہے، لیکن سید الشہداء کی عزاداری کے مقابلے میں کوئی گرمی اور کوئی سستی کارگر ثابت نہیں ہوتی۔ عزاداری سید الشہداء انسان کے اندر ایک کرنٹ دوڑا دیتی ہے، انسان کے اندر ایک بجلی پیدا کر دیتی ہے۔ اب بھی ذرا آپ نیند اور اس سستی کی کیفیت سے باہر نکلیں اور ذرا اونچی آواز سے پوری طاقت کے ساتھ صلوات بھیجیے بر محمد والے۔ ایک دفعہ صلوات بھیجیے بر محمد وآل محمد۔ عزیزان گرامی، ہم اپنے آپ کو علی کا شیعہ کہتے ہیں، اور اپنے آپ کو علی کا شیعہ دب کر نہیں کہتے، سر اٹھا کر اور فخر کے ساتھ کہتے ہیں، اس لیے کہ علی کا محب، علی کا موالی، علی کا اہل مودت اور علی کا مولائی بننا ہمارے لیے پوری دنیا سے زیادہ قیمتی ہے۔ جان نہیں، ہر چیز سے زیادہ ہمارے لیے جس چیز کی حیثیت ہے وہ علی کی ولایت ہے، اور علی کی ولایت کا انتخاب ہم نے اپنی ذاتی پسند اور ناپسند کی بنیاد پر نہیں کیا، ہم نے علی کی ولایت کا انتخاب اس لیے کیا کہ علی کی ولایت کا انتخاب رسول کا انتخاب تھا، اور رسول نے جب انتخاب کیا تو اس لیے کیا کہ رسول سے اللہ نے کہا، تو گویا علی کی ولایت و مودت و محبت کا انتخاب اللہ کا انتخاب ہے، اور اللہ کے انتخاب پر ہم نہ صرف راضی ہیں بلکہ سر دھڑ کی بازی لگانے کے لیے بھی تیار ہیں۔ علی کی ولایت کا اعلان 1,00,000 سے زیادہ صحابہ کے درمیان ہوا جب اللہ کے رسول نے فرمایا کہ من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ۔ ہمارے دوست احباب کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں جس کا دوست ہوں علی بھی اس کا دوست۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کوئی صاحب عقل سلیم اس ترجمے کو قبول کرے گا؟ رسول کریم نے 23 سال کی محنت، توجہ چاہیے آپ سب کی توجہ، 23 سال محنت کی، 86 جنگیں لڑی، خود تا دم شہادت آگے گئے، بڑے بڑے غزوے فتح کیے، اور ہر مرحلے پر علی کو آگے رکھا، ہر مرحلے پر، یہاں تک کہ جب ہجرت کے بعد مواخات کی باری آئی تو ہر صحابی کا کوئی ایک بھائی بن گیا لیکن علی اکیلے رہ گئے۔ اور جب علی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا میرا کوئی بھائی نہیں ہوگا؟ فرمایا اے علی، اللہ کے حکم سے اس دنیا میں بھی اور اس دنیا میں بھی میں تمہارا اور تم میرے بھائی ہو۔ اس سے بڑھ کر کوئی سند ہو سکتی ہے؟
اس سے بڑھ کر کوئی سند ہو سکتی ہے؟ یہ جو میں نے ابھی روایت پڑھی ہے من کنت مولاہو فہذا علی مولاہو، یہ تو حجۃ الوداع کے اختتام کے بعد واپسی میں آخری خطبہ ہے. توجہ ہے آپ کی؟ آخری خطبہ ہے، اور وہ بھی غدیر خون کے میدان میں. لیکن اگر اللہ کے رسول نے علی کو اپنا بھائی قرار دیا تو ان 23 سالوں میں قرار دیا. اگر علی کا نام لے کے کہا کہ علی مع الحق والحق مع علی، علی حق کے ساتھ اور حق علی کے ساتھ ہے، تو وہ 29 سالوں میں کہا. اگر علی کی محبت کو ایمان اور نفاق کو الگ کرنے کی علامت قرار دے کر کہا کہ جس کے دل میں علی کی محبت ہے اس کے چہرے سے عیاں ہے، اور جس کے اندر بغض ہے اس کے چہرے سے عیاں ہے، اس لیے کہ علی کی محبت ہی منافق اور مومن کے درمیان حد فاصل ہے، تو یہ بھی انہی 23 سالوں میں کہا. اگر رسول خدا نے یہ فرمایا کہ علی کو مجھ سے وہی نسبت حاصل ہے جو ہارون کو موسیٰ سے ہے، صرف فرق یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، تو یہ انہی 23 سالوں میں کہا. اگر اللہ کے رسول نے کہا کہ میں فتح کا پرچم اس کو دوں گا جو کرار ہوگا، غیر فرار ہوگا، جہاں جائے گا لشکروں کو چیرتا ہوا آگے بڑھے گا، فتح حاصل کرے گا اور فتح کے جھنڈے گاڑ کر واپس آئے گا، تو پھر 39 دن شکست کا منہ دیکھنے والے ہر فرد کی خواہش تھی کہ کاش یہ مجھے ملتا پرچم آج کی رات، اور نبی کی یہ نوید میرے بارے میں پوری ہوتی. تو یہ آخری سال میں نہیں بلکہ گزشتہ سالوں کی روایت ہے جو نبی نے اتنے عرصے پہلے کہہ دیا تھا. علی کے فضائل اگر گننا چاہو تو آپ کی مجلس ایک نہیں 50 ہوں، مجلسیں ختم ہو جائیں گی، علی کے فضائل ختم نہیں ہوں گے. یہ سارے کے سارے فضائل ماضی کے ہیں. اب آخری حج میں آ کے اللہ کے رسول یہ کہیں علی جس کا دوست ہے میں اس کا دوست ہوں. ولایت یعنی آپ اس وقت جتنے بھی ولی ہیں، ولی اولیاء خدا ان کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ وہ ہمارے دوست ہیں. جتنے بھی فرض کریں حضرت عبدالقادر جیلانی کو ولی خدا سمجھتے ہیں، ایسا ہی ہے یا نہیں؟ کہتے ہیں یا نہیں ولی؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ کے دوست ہیں. کیوں نہیں کہتے وہ ہمارے دوست ہیں اور ہم ان کے دوست ہیں؟ بابا سید علی حجویری، جب آپ ان کی بارگاہ میں جاتے ہیں دیکھتے ہیں آپ مسلمانوں کو بڑے احترام کے ساتھ جھک کے ان کی قبر کی زیارت کے لیے جاتے ہیں، دعا مانگتے ہیں، بہت اچھی بات ہے. وہاں پر کیوں نہیں کہتے ہیں کہ یہ میرے دوست ہیں اور میں ان کا دوست ہوں؟ جب آپ بابا فرید کے مزار پر جاتے ہیں تو یہ کیوں نہیں کہتے کہ یہ میرے دوست ہیں میں ان کا دوست ہوں؟ وہاں پر تو کہتے ہیں آپ کے قدموں کی خاک میری آنکھوں کا سرما ہے. وہاں پر تو آپ کہتے ہیں کہ آپ کی عطا ہی میری زندگی کا حاصل ہے. وہاں پر جب ان اولیاء کی بارگاہ میں جاتے ہیں، بری امام میں جاتے ہیں، تو آپ 4 دن وہاں پر بیٹھ کر دعائیں مانگتے ہیں، عبادتیں کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ قبولیت کی جگہ ہے اس لیے کہ یہ ہستی وہ ہے جس کی ولایت میری نجات کا باعث ہے. کہتے ہیں آپ سندھ کے اولیاء اللہ کی طرف جائیں، جنوبی پنجاب میں اولیاء اللہ کے مزارات پہ جائیں، یا دنیا میں کہیں اور عراق میں چلے جائیں، کہیں اور چلے جائیں، جہاں جہاں آپ جاتے ہیں ولی آپ دوست کے معنی میں لیتے ہیں یا پھر صاحب ولایت کے معنی میں لیتے ہیں. اگر ان تمام اولیاء کے ہاں
ولایت صاحب ولایت کے معنی میں ہے، اور ولی دوست نہیں بلکہ ولایت کے مالک کے معنی میں ہے، تو پھر علی جس کے قدموں کی دھول سے یہ سارے ولی بنتے ہیں، وہاں پر وہ دوست بن جاتے ہیں اور ولی نہیں بنتے۔ بندہ مرتضی علی پیشوائے تمام سالکارا عرفانم کے سگے کوئے شیر یلدانم مارے حیدری۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں گڑبڑ ضرور ہے، اس گڑبڑ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ گڑبڑ کیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی کا ہاتھ بلند کر کے جب یہ فرمایا من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، تو اس سے پہلے ایک اور جملہ بھی کہا، اس کی طرف کسی کی توجہ نہیں ہے، یہ آپ کے خطبے کا حصہ ہے۔ کیا فرمایا؟ لوگوں سے مخاطب کیا، الست اولا بکم من انفسکم، کیا میں تمہاری جانوں کا تم سے زیادہ مالک ہوں یا نہیں ہوں؟ اولا بکم من انفسکم، اولا الف واو لام یہ، ولی واو لام یہ جو واو لام یہ ہے ولی، اسی کے مختلف فارمز ہیں جن کو ادب کا تھوڑا بہت سرگن ہے وہ بہت اچھی طرح سے سمجھ سکتے ہیں۔ میں اس ادبی اور گرامر کے بحث میں نہیں جاتا ابھی۔ تو اللہ کے رسول نے پہلے کیا اعتراف لیا؟ الست اولا بکم من انفسکم، کیا مطلب تھا اس جملے کا؟ مطلب یہ ہے کہ کیا تمہیں اپنی جان پر زیادہ حق حاصل ہے یا مجھے تمہاری جان پر زیادہ حق حاصل ہے؟ یہ رسول پاک نے کہاں سے فرمایا؟ قرآن سے۔ وہ کیسے؟ قرآن نے ہم سب مسلمانوں کو یہ بتایا کہ النبی اولا بکم من انفسکم، اللہ کا نبی النبی اولا بکم تم پر زیادہ حق رکھتا ہے، من انفسکم تم سے، تمہاری جانوں پر تم سے زیادہ حق رکھتا ہے۔ مثلا کیسے؟ یہ قرآن ہے، یہ کوئی حدیث نہیں ہے، یہ کسی ولی کا کلام نہیں ہے۔ قرآن کریم کہتا ہے کہ النبی اولا بکم من انفسکم، اللہ کا نبی تم پر اور تمہاری جانوں پر تم سے زیادہ حق رکھتا ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ آپ اپنی مرضی سے اپنا ہاتھ کاٹ کر پھینک سکتے ہیں؟ جی کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو یہ حق اللہ نے نہیں دیا۔ یہ بدن آپ کے پاس امانت ہے، اور اگر کسی نے خودکشی کی تو آپ کیا کہتے ہیں؟ حرام کی موت مرا۔ کیوں؟ اس لیے کہ خودکشی کر کے اپنے جسم کو مارنا یہ حرام ہے، اس لیے حرام ہے کہ آپ کو اللہ نے یہ اختیار نہیں دیا، یہ اختیار صرف اپنے پاس رکھا۔ وہ چاہے تو آپ سے کہے جاؤ گردن کٹاؤ، آپ پابند ہیں صرف اللہ کے کہ اللہ کہے تو جان دو، اللہ کہے تو آپ کو بچاؤ۔ اپنے جسم کو نقصان پہنچانا تمہارے اختیار میں نہیں ہے، لیکن پھر اپنا یہ اختیار اللہ نے رسول کو دے دیا اور فرمایا کہ النبی اولا بکم من انفسکم، نبی کو یہ اختیار ہے کہ اگر تمہیں کہے کہ تم اپنی جان دو تو تم جان دو، اس لیے کہ وہ تمہاری جانوں کے مالک ہیں، نبی والے کا۔ اللہ کے رسول نے غدیر خم کے میدان میں سب سے پہلے ہمیں یہ یاد دلایا، تمہیں قرآن یاد ہے کہ قرآن نے مجھے تمہاری جانوں کا مالک قرار دیا ہے؟ جب سب نے کہا بلا یا رسول اللہ، تو پھر فرمایا پھر سنو الست اولا بکم من انفسکم، کیا میں تمہاری جانوں پر تم سے زیادہ حق نہیں رکھتا؟ ہاں رکھتے ہیں۔ تو کہا پھر سنو من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، جس کی جان اور نفس کا مالک میں رسول خدا ہوں، اس کی جان اور نفس کا مالک یہ ولی خدا ہے۔
تو ہم علی کو اگر اپنا ولی مانتے ہیں تو اپنی خواہش کے تحت نہیں مانتے، اللہ کی خواہش کے تحت مانتے ہیں۔ اللہ کا حکم ہے، رسول کا حکم ہے۔ اگر ہماری مرضی پر ہوتا تو پھر الگ بات تھی، ہم جس کو چاہتے، لیکن یہاں پر چاہنے اور نہ چاہنے کا اختیار میرے پاس نہیں ہے۔ مجھے صرف کہا گیا ہے اگر مسلمان اور مؤمن رہنا چاہتے ہو تو علی کی ولایت کو قبول کرو، ورنہ یا منافق بنو یا کافر۔ اس لیے ولایت علی شیعہ اور سنی دونوں کا مشترکہ سرمایہ ہے۔ توجہ ہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ ولایت علی شیعہ اور سنی دونوں کا مشترکہ سرمایہ ہے۔ ہاں ایک گروہ الگ ہے، وہ کون ہے؟ وہ ناصبیہ ہے۔ ناصبی پہلے دن سے علی کے مقابلے میں تھے، آج بھی ہیں اور تا قیامت رہیں گے۔ لیکن شیعہ اور سنی دونوں کا سرمایہ، اگر شیعہ سچا شیعہ ہے اور سنی سچا سنی ہے تو نہ شیعہ افراد و تفرید کرے گا نہ سنی افراد و تفرید کرے گا، اسی طرح سے مانے گا جس طرح سے اللہ نے کہا اور جس طرح سے نبی نے کہا، اور وہی مسلمان ہے۔ آج ہم امام حسین کا غم کیوں مناتے ہیں؟ ہم امام حسین کا غم کیوں مناتے ہیں؟ اس لیے کہ امام حسین علیہ السلام نے علی کی ولایت کو دوبارہ زندہ کرنے کے لیے کربلا کو سجایا ہے۔ علی کی ولایت کا پرچم زندہ رکھنے کے لیے اگر کربلا نہ سجتا تو آج ساری دنیا یزید بنتی، ساری دنیا۔ کبھی کبھی آپ کو حیرت ہوگی کیسے ہو سکتا ہے کہ اگر امام حسین قربانی نہ دیتے تو دنیا یزید بنتی؟ دنیا غیر محسوس طور پر یزید بنتی، غیر محسوس طور پر۔ وہ کیسے؟ آج یزید کو بچانے کی کتنی کوششیں ہو رہی ہیں یا نہیں؟ کیوں؟ اس سے کوئی رشتہ ہے یا بغیر رشتے کے؟ جو بھی یزید کو بچانا چاہتا ہے اس کا کوئی نہ کوئی رشتہ ابلیس سے ہے، چونکہ یزید طول تاریخ میں ابلیسی طاقتوں کے تسلسل کا نام ہے اور حسین الہی طاقتوں کے تسلسل کا نام۔ اور الہی اور ابلیسی طاقتوں کے درمیان جنگ صرف 61 ہجری میں آ کر ختم نہیں ہوئی، آج بھی جاری ہے اور تا قیامت جاری رہے گی۔ اس لیے ہمیں اس سلسلے کو پہچاننا پڑے گا جو سلسلہ ہمیں اللہ تک پہنچاتا ہے۔ حسین اللہ تک پہنچانے والا سلسلہ ہے، توجہ چاہیے آپ کی۔ حسین ابن علی اللہ تک پہنچانے والا سلسلہ ہے، یزید ابن معاویہ شیطان تک پہنچانے والا سلسلہ ہے۔ اختیار آپ کے ہاتھ میں ہے، اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا۔ ہدایت کا رستہ تمہارے سامنے ہے، اب حسین کو پکڑ کر ہدایت یافتہ بنو یا یزید کو پکڑ کر گمراہ ہو جاؤ، اختیار تمہارے ہاتھ میں ہے۔ اس لیے دیکھیں یزیدیت کے معاملے میں پوری تاریخ میں امت اسلامیہ ہمیشہ متفق رہی ہے کہ یزید اسلام کا سب سے بڑا دشمن اور نبی کے بچوں کا قاتل ہے، اسلام کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ لیکن کیا وجہ ہے کہ جو لوگ حسین کا غم مناتے ہیں، حسین کا تذکرہ کرتے ہیں، حسین سے عشق کا اظہار کرتے ہیں، حسین سے اپنی محبتوں کے اظہار کے لیے باہر نکلتے ہیں، ہمیشہ نشانہ بنتے ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ سوچا ہے کبھی آپ نے؟ کیا وجہ ہے کہ حسین کے پیروکار
ہمیشہ کم رہے لیکن مشکل کا شکار رہے. یزیدی فورسز ہمیشہ زیادہ رہیں اور ہمیشہ حملے ہی کرتی رہیں. کبھی آپ نے سوچا ہے کہ ابراہیم نے فرعون کے نمرود کے خلاف حملہ کیا ہو یا نمرود نے ابراہیم کو ختم کرنے کی کوشش کی ہے؟ آپ غور کیجئے گا طول تاریخ میں جب کبھی کوئی نبی اٹھا، کوئی ولی اٹھا، ابلیسی طاقتوں نے اس کو ختم کرنے کی کوشش کی اور اس نبی یا ولی نے ابلیسی طاقتوں کا مقابلہ کیا. ان تفصیلات میں نہیں جاتا. آج بھی آپ دیکھتے ہیں اب مقابلہ دو طرح سے ہوتا ہے. ایک یہ کہ آپ سے بدن کا، اسلحے کا، طاقت کا مقابلہ کیا جائے اور آپ کی گردنیں کاٹی جائیں، آپ کو بم سے اڑا دیا جائے، آپ کے گھر اڑا دیے جائے، جائیدادوں کو آگ لگا دیا جائے. ایک طریقہ یہ ہے جنگ کا. یزیدی طاقتوں نے ہمیشہ یہی کیا ہے، ہمیشہ یہی کیا ہے. یزیدی طاقتوں نے اگر کربلا میں اس اعتبار سے دیکھیں تو حسین اور حسینی طاقت کا گلا کاٹا ہے، ان کے گھروں کو آگ لگایا ہے. یہ ایک طریقہ تھا. دوسرا طریقہ کیا ہے؟ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جھوٹ بول 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 کر حسینی طاقتوں کے پیغام کو لوگوں تک پہنچنے سے روکا جائے. یہ کام بھی کیا ہے. یہی کربلا کا میدان جہاں پر فرزندان رسول قتل ہوئے، اصحاب فرزند رسول قتل ہوئے، وہیں پر رسول زادیوں کو قیدی بنا کر جب بازار کوفہ و شام میں پھرایا گیا تو یہ کہہ کر پھرایا گیا کہ یہ خوارج ہیں، خارجی ہیں. کیوں؟ اگر کہتے ہیں مسلمان ہیں تو پھر پوچھتے ہیں پھر مسلمانوں کو آپ نے کیوں قتل کیا ہے؟ اگر آپ کہتے کہ یہ آل رسول ہیں تو لوگ فوراً بھڑک کر اٹھ کھڑے ہوتے. کیسے ہوا کہ بھئی رسول کی اولاد کو آپ نے قتل کیا؟ تو اس لیے اپنے جرم پر پردہ ڈالنے اور حق کو باطل دکھانے کا رستہ کیا تھا؟ ان کے بارے میں خوب پروپیگنڈے کرو، جھوٹ بولو اور اتنا بولو کہ سننے والا سمجھے کہ یہ سچ ہی ہے. جھوٹ اتنا بولو. تو گویا دشمن سے لڑنے کے دو ہتھیار ہیں، ایک جھوٹ کا پروپیگنڈا اور دوسرا اسلحہ. ایک گردن کاٹنا، دوسرا پیغام کا گلا گھونٹنا. اب ذرا سوچئے گزشتہ تقریباً 40-50 سالوں سے اس ملک کے اندر جب سے ہم نے ہوش سنبھالا ہے، ہم ہمیشہ ایک بات مسلسل محراب سے، منبر سے، خطیبوں سے، جلسوں کے مقررین سے سنتے آ رہے ہیں کہ شیعہ کافر ہیں. سنتے آ رہے ہیں. یعنی ہمیں خوشی ہے، ہمیں خوشی ہے. کیوں خوشی ہے؟ اس لیے کہ ہمیں یہ معلوم ہے کہ کافر کا مطلب کیا ہوتا ہے. بولنے والے کو معلوم نہیں ہے، ہمیں معلوم ہے. میں تھوڑا سا آگے بڑھتا ہوں. ہمیشہ آپ کے خلاف کفر کے فتوے اور کفر کے فتووں کے ساتھ ایک اور فتوہ بھی. ان کی مجلسوں میں نہیں جانا. کیوں؟ ان کی مجلسوں میں جاؤ گے تو یہ کئی ایک کام کرتے ہیں. اچھا وہ کیا کام کرتے ہیں؟ یہ اپنی مجلسوں میں چھوٹے چھوٹے بچوں کو ذبح کر کے ان کا خون کھانے میں ڈال کے کھلا دیتے ہیں. سنا ہوگا آپ نے، ہم نے بارہا سنا. یہ تبرک کے نام پہ، نیاز کے نام پہ کھانے میں تھوک ڈال کر کھلاتے ہیں. اچھا یہ زلجنا کے منہ کا بچا ہوا عام مسلمانوں میں تقسیم کرتے ہیں اور گندا کھلاتے ہیں. اچھا ان کے گھروں میں، ان کی عزاداریوں میں، ان کی مجالس میں نہ جانا ورنہ نکاح ٹوٹ جاتا ہے.
اچھا یہ جو ان کے پرچم ہیں علم، ان کے قریب نہ جانا نکاح ٹوٹ جاتا ہے. اچھا ان کے جلوسوں کی طرف دیکھنے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے. یہ جو سینہ کو بھی کرتے ہیں اس کو دیکھنے سے نکاح کو خطرہ پڑ جاتا ہے، اس کے قریب نہ جانا. اچھا ان کے قرآن جو ہے وہ عجیب و غریب ہے. وہ کیسے ہیں بھائی؟ وہ 40 پارے ہیں اس کے. اچھا 40 پارے، ہاں 40 پارے ہیں. ان کا قرآن جو ہے وہ پردہ غیب میں ہے، ابھی ہمارے پاس ہے ہی نہیں. اچھا بعض میں چائنا گیا تھا تو وہاں پر تو یہاں تک پروپیگنڈا میں نے دیکھا. میں نے ان سے پوچھا، ہاں بھائی ان سے مختلف موضوعات پہ بات ہوئی. کہنے لگا پاکستان سے ہیں، پاکستان میں کیسے لوگ ہیں؟ میں نے کہا وہاں پر مسلمان ہیں، شیعہ بھی ہیں، سنی بھی ہیں. جیسے ہی شیعہ کا نام سنا، ارے شیعہ بھی ہیں. میں نے کہا ہاں. تو کہا کہ ہم نے تو سنا ہے کہ ان کے لمبے لمبے کان ہوتے ہیں. اندازہ لگا چائنا میں بھی، اور جانے والے یہاں کے مبلغ ہیں، یہاں سے گئے ہوئے مبلغین ماشاءاللہ دین کی خدمت کر رہے تھے. اب سوال یہ ہے کہ یہ سارے پروپیگنڈے گزشتہ 40 سالوں سے جاری و ساری تھے. پتہ نہیں کتنے نکاح ٹوٹ گئے ہوں گے، اور نکاح ٹوٹنے کے باوجود انہوں نے تجدید نکاح نہ کیا ہوگا، اور اس کے نتیجے میں کتنی اولادیں ہوئی ہوں گی، اور ان اولادوں نے آج جو بازار گرم کیا ہوا ہے. سوچنے والی بات آئی ہے. افسوسناک کیا دین اس کی اجازت دیتا ہے؟ قرآن اس کی اجازت دیتا ہے؟ لیکن ایسے ناسبی عناصر کو نہ قرآن کی پرواہ ہے نہ دین کی پرواہ ہے. جو لوگ قرآن کو نیزو پر اٹھا کر آ سکتے ہیں میدان میں، وہ قرآن کو سروں پر رکھ کر جھوٹ بھی بول سکتے ہیں. اور یہی کچھ ہوتا رہا. میں اکثر سوچتا تھا کیسے ان کا ضمیر گوارا کرتا ہے کہ اس طرح سے جھوٹ پہ جھوٹ بولتے رہے. پھر جب میں نے تاریخ پڑھی تو سمجھ آ گئی کہ جہاں پر ضمیر نہ ہو وہاں پر گوارا کرنے والی بات بھی نہیں آئی. جب ضمیر ہی نہیں آئی. تاریخ کہتی ہے کہ رسول خدا نے جب توحید کی دعوت دی، مکہ میں آپ چند صحابیوں کے ساتھ تھے، تو ابو جہل تھا، ابو لہب تھا، ابو سفیان تھا ابتدائی اسلام میں. تو رسول خدا کے خلاف یہ جو گروہ تھا سرداران شرک کا، یہ جو بھی باہر سے آنے والا بندہ ہوتا اس سے کہتا اس کے قریب نہ جانا، وہ جادوگر ہے، قریب نہ جانا. کیوں قریب نہ جانا؟ اس لیے تم جاؤ گے تو وہ ایسی باتیں کرے گا جس سے تمہارا ذہن متاثر ہوگا اور تم اس کے جادو میں آ جاؤ گے. ہم تمہیں بچانا چاہتے ہیں. تو میں کیا کروں؟ اپنے کانوں میں روئی ٹھوس لو. روئی ٹھوسو گے تو اس کی بات نہیں سنو گے، جب بات نہیں سنو گے تو بچ جاؤ گے. بہت سارے صحابہ ایسے ہیں جنہوں نے کانوں میں روئی ٹھوسی، لیکن بعد میں سوچا کہ مجھ میں سمجھ بوجھ ہے، مجھے عقل ہے، میں کان میں روئی ٹھوس کر کیوں جا رہا ہوں؟ میں نکال لیتا ہوں، سنتا ہوں، اگر کوئی بات غلط ہے تو میں سمجھ جاؤں گا غلط ہے، صحیح ہے تو پھر کہہ دوں گا صحیح ہے. اور جس نے نبی کی صحبت اختیار کی، کانوں سے روئیاں نکال کر اختیار کی، ڈال کر نہیں. جو بھی صحابی بننے کی سعادت پا سکا، اس نے کانوں میں روئیاں نہیں ڈالی، نکالی تو تب وہ صحابی بن سکا. آج بھی وہی پروپیگنڈا مشرکین قریش والا، سننا نہیں، ملنا نہیں، دیکھنا نہیں، جانا نہیں، کھانا نہیں، سبیل پینا نہیں، ہر چیز نہیں، بالکل کٹ آف ہو جاؤ. کیوں؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم بھی گمراہ ہو جاؤ. اگر یہی گمراہی ہے تو اللہ کرے یہ گمراہی ہر روز بڑھتی جائے اور ہم اس کو اپنے سینے سے لگاتے چلے جائیں. ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں کہ تمام مسلمانوں کے درمیان کچھ مشترکات ہیں جو بہت وسیع پیمانے پر ہیں، کچھ اختلافات ہیں جو فروعات میں ہیں. فروعات کے اختلافات اپنے گھر میں رکھو.
جو اصول کے اتفاقات ہیں، اتحاد ہے، وحدت ہے، اس کو اجاگر کرو۔ کعبۃ اللہ کے دشمن کے مقابلے میں، اللہ کے دشمن کے مقابلے میں، رسول کے دشمن کے مقابلے میں، قرآن کے دشمن کے مقابلے میں مل کر کھڑے ہو جاؤ تاکہ لا الہ الا اللہ کا پرچم بلند ہو سکے۔ ملک کو بچاؤ تاکہ اسلام کا بول بالا ہو سکے۔ اختلاف نہ ڈالو، جھوٹے پروپیگنڈے نہ کرو، لوگوں کے جذبات سے نہ کھیلو، لوگوں کو مذہب کا چہرہ دکھا کر شیطانی مکروہ عزائم پورے نہ کرو، اسلام کی تعلیمات کو چند ٹکوں کی خاطر بیچ کر اپنا پیٹ جہنم سے نہ بھرو۔ ہم یہ کہتے ہیں۔ اس کے لیے طریقہ کار کیا ہے؟ طریقہ کار یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے بھی عقل دی ہے، آپ کو بھی عقل دی ہے۔ عقل سوچنے کے لیے دیا ہے، استعمال کرنے کے لیے دیا ہے، سنبھال کے رکھنے کے لیے نہیں دی کہ میں نے استعمال ہی نہیں کرنا۔ ہمیں کم از کم اللہ نے عقل استعمال کرنے کے لیے دیا ہے۔ جو غیر قابل استعمال ہو اس کو گٹر میں پھینک دینا چاہیے، اس کی کوئی افادیت نہیں ہے۔ عقل استعمال کے لیے ہے، اور اگر عقل استعمال کرنے کے لیے ہے تو پھر ہندو سے بھی ملو، اس کی بھی دلیل پوچھو، سکھ سے بھی ملو، اس کی بھی دلیل پوچھو، عیسائی سے بھی ملو، اس کی بھی دلیل پوچھو، یہودی سے بھی ملو، اس سے بھی دلیل پوچھو۔ جب وہ دلیل دے تو اس کے مقابلے میں اپنے دلائل رکھو۔ اگر تم حق پر ہو تو تمہاری دلیل بھاری ہوگی، اگر ناحق ہو تو مغلوب ہو جاؤ گے۔ اسلام دلیل کا دین ہے، دلیل کا، ڈنڈے کا نہیں۔ اسلام ڈنڈے سے نہیں پھیلا، دلیل سے پھیلا ہے۔ اسلام بدماشی سے نہیں پھیلا، عقل سے پھیلا ہے، اخلاق سے پھیلا ہے۔ ہم کہتے ہیں عقل سے، اخلاق سے، تدبر سے، علم سے، معرفت سے، خدا شناسی سے، کائنات کی معرفت سے لوگوں کو دعوت دو۔ جب آپ اس طرح سے لوگوں کو دعوت دیں گے تو آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی، آپ بڑے مزے کے ساتھ اپنے دلائل پیش کریں گے۔ اس لیے یہی وجہ ہے کہ سقیفہ میں جدا ہونے والا گروہ، توجہ دیجیے، جو بیت فاطمہ میں محصور تھا، ان کی تعداد ان دو ہاتھوں کی انگلیوں میں آپ جب گننا شروع کر دیں تو وہ تعداد ختم ہو جاتی، انگلیاں بچ جاتی، اتنی کم تعداد تھی، اتنی کم۔ ساری تاریخ اس گروہ اہل البیت کے خلاف جبر، ظلم اور درندگی سے بھری پڑی ہے، درندگی سے بھری پڑی ہے۔ لیکن عجیب ہے کہ جتنی درندگی بڑھی، جتنا ظلم بڑھا، جتنی بربریت بڑھی، یہ جو انگشت شمار لوگ تھے یہ بھی بڑھتے چلے گئے۔ ان کو تو پہلے دن ختم ہو جانا چاہیے تھا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ جب قرآن نے کہا اِنَّا اَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، تو اس کوثر کی مصداق آج نظر آ رہی ہے۔ افریقہ سے لے کر یورپ تک، یورپ سے لے کر ایشیا تک، آپ کے بحر الکاہل سے لے کر انٹرکٹیکا تک، اور وہاں سے لے کر بحر ہند تک، جہاں آپ جاتے ہیں محمد عربی، علی مرتضیٰ، فاطمۃ الزہرا، حسن مجتبیٰ اور حسین شہید کربلا کے عاشق دنیا کے ہر کونے میں سر اٹھا کر اور سینہ تان کر کھڑے نظر آتے ہیں۔ طاقت سے نہیں پھیلا، یہ دین طاقت سے نہیں پھیلا، چونکہ کبھی اس گروہ کے پاس طاقت رہی ہی نہیں، کبھی ان کے پاس اقتدار تھا ہی نہیں، ڈنڈا کبھی ان کے پاس تھا ہی نہیں۔ ڈنڈے والے لوگوں کو اپنے مطابق چلاتے ہیں، اس لیے ایک اکثریت چل پڑی۔ لیکن یہ جو اقلیت ہے جس کو علی کے موالی کہتے ہیں، یہ ہمیشہ حزب اختلاف میں رہتے ہوئے اپنی منطق،
اپنے علم، اپنی معرفت، اپنے دلیل اور استدلال کے ذریعے سے نہ صرف ثابت قدم رہی بلکہ ان کے پیغام نے ہر منصف مزاج انسان کے دل اور دماغ کو مسخر کیا اور اپنا گرویدہ بنایا۔ اب آپ دیکھ لیجئے، دنیا کے کسی کونے میں آپ چلے جائیں، آپ کو علی ولی کا ورد اور علی ولی کا نعرہ آپ کو وہاں پر ملے گا۔ کسی کونے میں چلے جائیں، بہت سارے مذاہب بنے ختم ہوئے، بہت سارے ظلم کرنے والے آئے، ظلم کیا چلے گئے، آج ان کو کوئی نہیں جانتا، ان کا کوئی اثر باقی نہیں ہے۔ خدا اہل بیت پر ظلم کرنے والوں کی اس وقت نام اور ان کی نشانی تک کہیں پر موجود نہیں ہے، کہیں نہیں ہے، لیکن اہل بیت کے ایک چھوٹے سے چھوٹے بچے کی قبر بھی خلائق عالم کے قبلگاہ کی حیثیت سے زندہ ہے۔ یہ وہ چیز ہے۔ مذکور زمانے کی بے زبان کتابوں سے سنو اذان تو سمجھو حسین زندہ، حسین یاد زندہ۔ ذرا غور کیجئے گا، اس وقت آپ دنیا میں کہیں پر بھی چلے جائیں، اہل البیت کے آثار پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں۔ اہل البیت کے دشمن کہاں پر ہیں؟ تاریخ کے کچرے دان میں، تاریخ کے کوڑے دان میں۔ حق اس کو کہتے ہیں کہ تمام تر جبر کے باوجود اپنا پرچم بلند رکھتا ہے۔ اب ایک اور نکتہ اور اس کے بعد آپ کی زحمت تمام۔ جو لوگ تھک گئے ہیں وہ ذرا صلوات بھیجیں پر محمد و آل محمد۔ ماشاءاللہ سب تھکے ہوئے ہیں۔ اب ذرا جو لوگ نہیں تھکے وہ ذرا ثبوت تو دیں کہ وہ تھکے نہیں ہیں۔ صلوات بھیجیں۔ نہیں، یا صلوات یا نعرہ، لیکن صلوات زیادہ بہتر ہے چونکہ بہت بڑی عبادت ہے۔ ذرا صلوات بھیجیں اونچی آواز سے۔ عزیزان گرامی، جب صلوات بھیجیں نا، صلوات کیا ہے؟ نبی کریم اور ان کی آل کے لیے دعا، یہی ہے نا؟ تو اس دعا میں آپ امام زمان کو فراموش نہ کریں۔ جب کہیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد تو ساتھ ہی میں کہیں وعجل فرجہم، اللہ ان کے ظہور میں تعجیل فرمائے، جلدی فرمائے۔ ایک دفعہ سب مل کر اس لیے ہم جن ہستیوں کو پیشوا مانتے ہیں یعنی اہل البیت، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم صحابہ کو نہیں مانتے۔ میں غلط فہمیاں دور کرنا چاہ رہا ہوں۔ بعض لوگوں کا کام ہے غلط فہمی پیدا کرنا، چونکہ غلط فہمی پیدا کرنے سے ان کی دال روٹی چلتی ہے، اور اللہ جن کو چاہتا ہے وہ اللہ کی چاہت کے مطابق غلط فہمیاں دور کرتے ہیں تاکہ دلوں کو ملایا جا سکے۔ بعض لوگ صحابہ اور اہل البیت کو لڑانا چاہتے ہیں، اسی طرح جس طرح سے ہمارے ہاں بعض لوگ نماز اور عزاداری کو لڑانا چاہتے ہیں۔ یہ بھی گمراہ، وہ بھی گمراہ۔ نماز اور عزاداری کے بھی آپس میں دوستی ہے، دشمنی نہیں ہے، اور صحابہ اور اہل البیت کے درمیان بھی دوستی ہے، دشمنی نہیں ہے۔ اگر کوئی اہل البیت کے مقابلے میں کھڑا ہوتا ہے دشمنی میں تو پھر وہ صحابی نہیں ہے۔ صحابی وہی ہے جو اہل البیت کے قدموں کی خاک کو اپنے
لیے اکسیر اور باعث نجات سمجھے. صحابی وہی ہے جو حسن و حسین کی تحریر کو قبر میں اپنے لیے نجات کا ذریعہ سمجھے. جو ایسا نہ سمجھے اور تلوار لے کر کھڑا ہو جائے اس کو صحابی نہیں کہہ سکتے. ہم اصحاب رسول کے قدموں کی خاک کو اپنے لیے آنکھوں کا سرما سمجھتے ہیں. آنکھوں کا سرما کیوں؟ اس لیے کہ یہ وہ اصحاب ہیں جنہوں نے رسول کے قدموں میں اپنی جانیں دی، رسول کے ان پیارے آل کی قدموں میں اپنی جانیں دیں. جو ان پر فدا، ہماری ہزاروں جانیں ان پر فدا. کیسے ہو سکتا ہے اصحاب اور اہل البیت میں جھگڑا ہو اور دشمنی ہو؟ دشمنی دشمنوں میں ہوتی ہے، پیر اور مرید میں نہیں ہوتی. امام احمد ابن حنبل کے پاس ان کا بیٹا آیا، یہ غالباً فضائل صحابہ میں ہے جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے، واقعہ جو ہے حدیث ہے. پوچھا کہ ابا جان یہ بتائیے کہ رسول خدا کے اصحاب میں سب سے زیادہ بافضیلت صحابی کون ہے؟ امام احمد ابن حنبل نے جواباً کہا کہ بیٹا سب سے بڑا اور بزرگ صحابی حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ ہے. اچھا، دوسرے کون ہیں؟ کہا حضرت عمر ابن خطاب ہے. کہا تیسرے کون ہیں؟ کہا حضرت عثمان غنی ہے. بچہ پوچھتا چلا گیا بیٹا اور وہ جواب دیتے چلے گئے. حدیث کہتی ہے 16 صحابہ کے نام لیے. 16. بیٹے نے پوچھا کہ ابا جان آپ نے 16 اصحاب کے نام لیے، علی کا نام نہیں لیا؟ علی کا نام نہیں لیا تو کیوں؟ کہا کہ بیٹا تم نے مجھ سے صحابہ کا پوچھا تھا، اہل البیت کا نہیں. کہا ذرا مجھے سمجھائیے مطلب کیا ہے؟ کہا تم صحابہ کے بارے میں پوچھ رہے تھے جو در والے ہیں اور اہل البیت گھر والے ہیں. کہاں گھر والے کہاں در والے؟ اور اس کے بعد ایک جملہ کہا کہ اہل البیت وہ ہیں لا یقاس بہم احد، ان کے مقابلے میں کسی کا موازنہ اہل البیت سے ہو ہی نہیں سکتا. اہل البیت کہاں اور گھر کے دروازے والے کہاں؟ آپ ذرا غور کیجئے گا، یہ امام احمد ابن حنبل کی روایت ہے. اور جب ہم قرآن میں غور کرتے ہیں تو قرآن ہمیں کیا کہتا ہے؟ اہل البیت وہ ہیں جن کی تطہیر اللہ نے کر دی ہے. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرہم تطہیرا. نہیں، سب مل کر اونچی آواز سے وعجل فرجہم کے ساتھ اونچی آواز سے ہمیشہ یاد رکھیے جب بھی درود بھیجیں وعجل فرجہم کے ساتھ بھیجیں. چونکہ آج کا امام، آج کی حجت خدا کون ہے؟ کون ہے؟ کون ہے؟ ذرا اونچی آواز سے بولے کون ہے؟ امام علی ہیں؟ نہیں. امام حسن ہے؟ نہیں. امام حسین ہے؟ نہیں. امام رضا ہے؟ نہیں. وہ سب امام ہیں لیکن آج کی حجت ہستی کون ہے؟ امام مہدی. امام مہدی کے ظہور کی دعا کیے بغیر ہم کیسے منتظر ہو سکتے ہیں؟ ایک دفعہ پھر اونچی آواز سے سلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد. اب ذرا غور کیجئے گا، اہل البیت جب آپ کہتے ہیں تو اہل البیت وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے اس عالم سے جس کو عالم الست کہتے ہیں وہاں سے پاک خلق کر کے بھیجا ہے. توجہ ہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اہل البیت وہ ہیں جنہیں اللہ نے وہاں سے پاک کر کے خلق کر کے بھیجا ہے اور خود فرمایا ایسا پاک کیا ہے کہ اس سے زیادہ پاکیت کا تصور ممکن نہیں ہے. اصحاب کون ہیں؟ وہ جن کی زندگیوں کے 10 سال 20 سال 30 سال 25 سال
40 سال 35 سال 45 سال بت پرستی میں گزرے، بدکاریوں میں گزرے، غلط کاموں میں گزرے، بتوں کے آگے پرستش میں گزرے، لیکن جب نبی کی تعلیم سمجھ آئی تو لا الہ الا اللہ کہہ کر، محمد الرسول اللہ کہہ کر اسلام کے دائرے میں داخل ہوئے، اور اس کلمے نے ان کو بظاہر پاک کیا۔ کتنا فرق ہے یہ کہاں اور وہ کہاں۔ اس لیے طول تاریخ میں کبھی صحابہ کرام نے اہل البیت کی ہمسری نہیں کی، کبھی بھی نہیں کی۔ اس لیے بھی توجہ طلب ہے یہ امر۔ میں شیعہ سنی اپنے سارے مسلمان بھائیوں سے یہ عرض کروں گا، کوئی سنی مسلمان یا کوئی شیعہ مسلمان ایسا ہے جو نماز میں درود پڑھے بغیر نماز ختم کرے؟ کوئی ہے؟ نہیں ہے۔ کوئی ہے تو ہاتھ اٹھائے۔ نہیں ہے نا؟ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ سب کو پتا ہے کہ درود پڑھے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ درود کیا ہے؟ دو طرح سے ہے، ایک مختصر ایک لمبا۔ مختصر ہے اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اور طویل کیا ہے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ کہیں پر اصحاب کا تذکرہ ہے؟ آل کا تذکرہ ہے؟ آل پر درود بھیجے بغیر آپ کی نماز نہیں ہوتی، حتیٰ اصحاب کی نماز بھی نہیں ہوتی۔ جو درود بھیجتے ہیں وہ افضل ہیں یا جن پر درود بھیجتے ہیں وہ افضل ہیں؟ واضح ہے۔ اور طول تاریخ میں نبی کریم سے لے کر آج تک کوئی مائی کا لال اٹھ کر یہ نہیں کہہ سکا کہ اہل البیت کے مقابلے میں کوئی اور افضل ہو سکتا ہے، نہیں کہہ سکا، اس لیے کہ سب کا متفقہ عقیدہ ہے یہ۔ آج کچھ ناصبی اٹھ کر مسلمانوں کے عقائد پر شب خون مار کر شیعہ اور سنی کی بنیاد پر تقسیم کر کے لوگوں کو لڑانا چاہتے ہیں اور اپنا پیٹ بھرنا چاہتے ہیں۔ یہ پیٹ کا جھگڑا ہے، دین کا نہیں ہے۔ دین نے فیصلہ 1400 سال پہلے کر دیا ہے، یہ پیٹ کا جھگڑا ہے۔ اس لیے جو مولوی، جو ذاکر، جو خطیب، جو پیش نماز، جو محراب میں کھڑا شخص ایسی بات کرے جس سے مسلمانوں کے درمیان تفرقے کی بو آئے، لڑانے کی بو آئے، اور محسوس ہو کہ یہ لڑانے کے لیے یہ بات کر رہا ہے، سمجھ لو کہ وہ اللہ کا بندہ نہیں ہے، اپنے پیٹ کا بندہ ہے۔ وہ اپنے پیٹ کے لیے یہ سارا کرتا ہے۔ اس لیے جو اللہ کو پسند کرتا ہے وہ کبھی بھی اپنے پیٹ کے پیچھے نہیں جاتا۔ جو اپنے رسول کا تابعدار ہے وہ کبھی اپنے پیٹ کے پیچھے نہیں جاتا۔ جو اپنے قرآن کا تابعدار ہے وہ کبھی بھی اپنے پیٹ کے پیچھے نہیں جاتا۔ اہل البیت نے ہمیں یہی سکھایا ہے۔ اہل البیت نے ہمیں یہی سکھایا ہے۔ اہل البیت کی اس لیے زندگی آپ دیکھیے، طول تاریخ میں نبی کریم کے حال حیات سے لے کر امام عصر کے پردے غیب میں جانے تک اہل البیت اور ائمہ اہل البیت کی زندگی ایک سفید چادر کی طرح سے، جس میں سیاہی کا ایک نقطہ پوری تاریخ میں کہیں نظر نہیں آتا۔ اس لیے کہ ان کا علم خدا، ان کا حلم خدا کی عطا، ان کا اخلاق تخلقوا باخلاق اللہ کی مصداق، ان کے رویے خلق خداوندی اور خلق رسالت کا مظہر، وہ خود مظہر فیض خدا، مظہر فیض خدا، اور فیض خدا کو مخلوق خدا تک پہنچانے کا ذریعہ نبی کریم اور ان کی آل۔ آج ہماری سانسیں ان کی بدولت ہیں، ہماری حیات ان کی برکت سے ہے، ہم پر جتنی بھی کرم نوازی ہے ان کے طفیل ہے، ہماری ہر آنے والی سانس اور جانے والی سانس ان کی برکت سے ہے۔ اگر ان کی برکت سے نہ ہو تو ہم ایک لمحے کے لیے زندگی آگے نہ بڑھا سکیں۔
وہ ہستیاں ہیں، اس لیے ان کا عشق بھی ہم پر واجب ہے، ان کی محبت بھی ہم پر واجب ہے، ان کی مودت بھی ہم پر واجب ہے۔ اونچی آواز سے صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی، یہ ایام بہت غم کے ایام ہیں، علم کے ایام ہیں، سوگواری کے ایام ہیں۔ جب ہستیاں اتنی عظیم ہونا تو پھر ان پر ہونے والے ظلم سے تکلیف بھی اتنی ہی زیادہ ہوتی ہے، اتنی ہی زیادہ ہوتی ہے۔ دیکھیں، آپ کسی 50-55 سال 60 سال کے بزرگ کو اگر تھپڑ مار دیں تو پورا معاشرہ کھڑا ہو جاتا ہے کہ تمہیں شرم نہیں آئی، تم نے ایک بزرگ کی شان میں گستاخی کی۔ ایک بچے کو اگر آپ نے مار دیا تو کسی کو زیادہ پریشانی نہیں ہوتی، چونکہ ظلم جس پر ہوتا ہے اس حساب سے اس کی اہمیت بھی بڑی ہوتی ہے۔ وہ ہستیاں جو باعث تخلیق کائنات ہیں، ان کے ساتھ جو سلوک کربلا میں روا رکھا گیا وہ عالم انسانیت کو جلانے کے لیے کافی ہے۔ اتنا بڑا ظلم، اتنا بڑا ظلم۔ جب میں تاریخ پڑھتا ہوں، آپ سے بھی گزارش کروں گا، صرف سٹیج سے بیان ہونے مسائل پر اکتفا نہ کریں، کبھی جائیں تاریخ اٹھائیں، اپنے آپ کو 61 ہجری کے کربلا میں عصر عاشور تک پہنچا کر اپنے آپ کو وہاں پر محسوس کریں اور دیکھیں کربلا کو۔ بہت سخت ہے، بہت سخت ہے، بہت سخت ہے۔ انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اتنے مظالم، اتنی حیوانیت، اتنی درندگی۔ حمید بن مسلم کہتا ہے کہ جب حسین شہید ہو گئے تو اس کے بعد میں نے ایک عجیب منظر دیکھا۔ یہ لشکر اشقیاء خیموں کی طرف بڑھا اور خیموں کو ایک ایک کر کے آگ جلانے لگا۔ جب خیمے جلنے لگے تو میں نے اپنے ان کانوں سے چھوٹے چھوٹے بچوں کے رونے اور چیخنے کی آوازیں سنی۔ یہ بچے کون تھے؟ آل رسول کے پھول۔ ان بچوں کے رونے اور چیخنے کی آوازیں میں نے سنی۔ میں نے دیکھا خواتین خیموں سے نکل رہی ہیں اور صحرائے کربلا میں بکھر رہی ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے بھاگ رہے ہیں۔ اس عالم میں میں نے دیکھا ایک خیمہ بچا ہوا ہے، لیکن اس خیمے کے باہر ایک اونچے قد کی خاتون ہے جو رو بھی رہی ہے، ساتھ میں کبھی خیمے کے اندر جا رہی ہے، کبھی باہر آ رہی ہے۔ میں نے پوچھا کہ یہ خاتون کون ہے اور بھاگ کیوں نہیں رہی؟ تو جواب ملا کہ یہ علی کی شیر دل بیٹی زینب ہے، اور بھاگ اس لیے نہیں رہی کہ اس خیمے کے اندر جس تک ابھی آگ نہیں پہنچی، علی زین العابدین مریض ہیں اور اس مریض کو غشی کے عالم میں چھوڑ کر بھاگ نہیں سکتی اور اٹھا پا نہیں رہی ہے۔ اس اسنا میں میں نے دیکھا کہ اس ضعیفہ خاتون نے علی ابن الحسین کو اپنے کندھوں میں ایسے اٹھایا اور جھکی ہوئی کمر کے ساتھ باہر آئی۔ میں نے یہ منظر دیکھا، مجھ پر قیامت ٹوٹ پڑی کہ آل رسول پر ایسا وقت آیا ہے، ایسا وقت آیا ہے۔ پھر حمید کہتا ہے کہ میں نے اچانک ایک اور منظر دیکھا، ایک چھوٹی سی بچی کو دیکھا۔ وہ بچی کس کیفیت میں تھی؟ اس کے دامن میں آگ لگی ہوئی تھی اور وہ رو رہی تھی، روتے ہوئے سرپٹ بھاگ رہی تھی۔ میں نے جب بچی کے دامن کی آگ دیکھی مجھے خوف ہوا بچی زندہ جل نہ جائے۔ میں بھاگا تاکہ بچی کو روک سکوں۔ بچی نے جیسے ہی میرے گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز سنی ڈر گئی اور تیزی سے روتے ہوئے بھاگنے لگی۔ میں آگے سے گیا، بچی کو روکا، اترا گھوڑے سے اور بچی کے دامن کی آگ میں نے بجھائی۔ جیسے ہی میں نے دامن کی آگ بجھائی اس بچی نے میری طرف دیکھا اور دیکھ کر نگاہوں میں مجھ سے کہا کہ ہم نے اب تک کربلا میں سارے جلانے والے ظالم دیکھے، تم پہلے شخص ہو جو آگ بجھانے آئے ہو۔ میں نے پوچھا بیٹی تم ہو کون؟ کہا تم نے مجھے نہیں پہچانا؟ نہیں۔ کہا کہ میں حسین کی وہ شہزادی ہوں جو حسین کے سینے پہ سویا کرتی تھی۔ میں نے پوچھا بیٹی میں اس موقع پر تمہاری کیا مدد کر سکتا ہوں؟
ابھی وہ بولنے ہی لگی تھی، میں نے عجیب منظر دیکھا، اس کا سر خونی ہے، اس کے کان خونی ہیں، اس کے کندھے خونی ہیں، اس کے کان کی لوب پھٹی ہوئی ہے، اس کے رخسار سیاہ ہیں۔ مجھے تجسس ہوا، میں نے پوچھا بیٹی تم ننھی سی بچی ہو، تمہارے یہ چہرے پہ رخسار پہ یہ سیاہی کیوں ہے؟ کہا کہ ان ظالموں نے اتنے تمانچے مارے، اتنے تمانچے مارے کہ میرے رخسار سیاہ ہو گئے۔ میں نے پوچھا تمہارے کان کی لو کیوں پھٹی ہوئی ہے؟ کہا کہ انہوں نے بالیاں اتارنا چاہی تو اس زور سے کھینچی کہ میرے کانوں کی لو پھٹ گئی۔ میں نے پوچھا بیٹی ذرا بتاؤ میں تمہاری کیا خدمت کر سکتا ہوں کہ تمہارا غم تھوڑا سا کم ہو؟ کہا کہ ذرا مجھے نجف کا راستہ بتا دو۔ میں نے پوچھا بیٹی کیا کرو گی؟ کہا وہاں میرے جد علی مرتضیٰ دفن ہیں، میں ذرا جاؤں گی ان کے پاس اور ان کو بتاؤں گی بابا دیکھیے آپ کے بچوں کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ نسألك اللهم وندعوك